واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ حضرات محترم، معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں جو ہمیں علمی اعتبار سے ضروری ہے کہ اسے جانا جائے، میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم 3 قسموں میں ہم بانٹیں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک ہے فرش سے فرش۔ کیا ہے؟ فرش سے فرش، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی، کہ مسجد حرام بھی فرش پر ہے اور مسجد اقصی بھی فرش پر ہے، فرش سے فرش۔ دوسری قسم ہوگی فرش سے عرش، اور پھر تیسری قسم ہوگی عرش سے لامکان۔ یہ تینوں قسموں کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج اس کو فرش سے فرش، فرش سے عرش، عرش سے لامکان، یہ ترتیب کے ساتھ ہم معراج النبی جانیں۔ اور اس پر جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں، سوالات پیدا ہوتے ہیں، مودودیوں کی طرف سے اس پر بڑا اعتراضات ہیں، تو اس اعتراضات کا بھی جواب ذہن میں رکھنا ہے، اسی لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک یہ عظیم معجزہ ہے، اور اس معجزے کے بارے میں ہمیں اتنا اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم کسی تعلق سے بھی اس معجزے میں ہم تردد کے شکار نہ ہوں۔ کہ میں بڑی تیزی کے ساتھ کہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سوال یہ ہے کہ آخر انسانی عقل اسے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یوں تو ہر معجزہ انسانی عقل سے ورا ہے، کہ اگر معجزہ انسانی عقل میں آ جائے تو پھر وہ معجزہ ہی نہیں رہتا۔ معجزہ کا معنی یہی ہے، اس کی تعریف ہی یہی ہے کہ انسانی عقل سے ورا ہو، عقل میں نہ آئے، اور وہ کام کسی نبی و رسول سے ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو عقل میں تو آنے والی بات نہیں ہے، لیکن اسے سمجھا جا سکتا ہے کہ ذہن میں جب بھی بات یہ آئے، کبھی بھی شیطان وسوسہ ڈالے کہ آخر لامکان پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان پر آقا گئے کیسے، تو ذہن کو فوراً حاضر کیجئے اور یہ کہیے کہ میرے نبی تو نہیں گئے، رب انہیں لے کر گیا، رب لے کر گیا، اور رب کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے، سب ممکنات میں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں لے گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر گئے تو رفتار کیا رہی ہوگی، کس صورت کے ساتھ گئے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد راستے میں بہت سارے مقامات ہیں جو ناریہ کا مقامات ہے، آفتاب راستے ہی میں ہے، مہتاب راستے ہی میں ہے، پھر اس کے بعد ایک مقام ایسا ہے جو نہایت ہی سرد ہے، آخر وہاں سے کیسے پار ہوئے؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے
کہ جس رب نے آفتاب کو بنایا اسی رب نے اپنے حبیب کو لے کے گیا ہے، جس رب نے سردی کو پیدا کیا اسی رب نے سیر کرائی ہے، جس رب نے ماہتاب کو بنایا اسی رب نے سیر کرائی ہے۔ تو جب رب ساتھ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے کرایا، تو اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، نبی آرام فرما رہے تھے، یعنی آپ فرش عبدیت پر، آپ زمین پر عبدیت کا حق پورا ادا کر رہے تھے۔ رب نے چاہا کہ ہم محبوبیت کا مقام دکھائیں، تو میرے نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے لا مقام بولا، بلکہ رب نے کہا محبوب ہم چاہتے ہیں کہ تم لا مقام ہو، تو رب نے بولایا، اور جب رب نے بولایا تو رب تبارک و تعالی نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اپنے حبیب کو بلایا۔ جانتے ہیں اس لفظ میں جو اسرا آیا ہے، سبحان الذی اسرا، یہ عربی لفظ میں کہتے ہی ہیں، اس لفظ کا معنی ہی ہے کہ رات کے کچھ حصے میں سفر کرنے کو اسرا کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں یہ لفظ کئی جگہ وارد ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے معنی یہ نکالا ہے کہ یہ جو معراج ہے معاذ اللہ معراج منامی ہے، یعنی خواب کے ذریعہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ معراج روحانی ہے، معراج روحانی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایک شخص ہو اور کہا کہ میں بڑا سخی ہوں، داتا ہوں، اور میں بڑا فیاض ہوں، میں اس شخص کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، تو وہ جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں سخی ہوں، میں داتا ہوں، میں فیاض ہوں، تو کیا وہ خواب میں کھلانے کی بات کر رہا ہے؟ کیا وہ خواب میں اس کی پرورش کی بات کر رہا ہے؟ اگر خواب کی بات ہوتی تو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ میں بڑا فیاض ہوں، میں بڑا سخی ہوں؟ اپنے آپ کو یہ بتانا کہ میں سخی ہوں، میں فیاض ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تمہیں ظاہری اعتبار سے کھانا کھلانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یوں تو اس کی صفات بڑی اونچی ہے، اب اللہ فرما رہا ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، تو اپنی ذات کی پاکی بیان کر کے کیا اللہ خواب میں معراج کرانا چاہ رہا ہے؟ کیا اللہ روحانی اعتبار سے معراج کرانا چاہ رہا ہے؟ اگر روحانی اعتبار سے ہوتا اور خواب کے ذریعہ معراج ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یوں تو اس کی صفت بڑی اونچی ہے، لیکن اس جگہ اپنی اس صفت کو بیان نہیں فرماتا۔ اس جگہ اپنی اس صفت کو بیان فرمانا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی جان لو کہ وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر تردد سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے۔ وہ رب اپنے حبیب کو منامی اور روحانی اعتبار سے نہیں، جسمانی اعتبار سے معراج کرا رہا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں جگہ آیا ہے، قالوا یا قوم لوط علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا ہے، ان رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک، یہاں بھی اسر آیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتہ ہے انہوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، آپ گھبرائے نہیں، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جو آپ کے دشمن ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ جو ہے اس رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اللہ فرماتا ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے اہل کے ساتھ۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں کہا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو وحی نازل کی کہ میرے بندے کو راتوں رات لے کر نکل جا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ارشاد فرمایا
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ کہ اے موسیٰ میرے ان بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ کہ ضرور یہ تمہارا پیچھا کریں گے۔ معنی کیا ہوا کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا فَأَسْرِ کہ تم لے کر نکل جاؤ، تو کیا روحانی اعتبار سے نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ خواب میں کہا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ انہیں خواب میں لے کر نکل جاؤ؟ جب قرآن میں جب اللہ تبارک موسیٰ علیہ السلام کو جب لفظ اسراء کا آ رہا ہے تو یہاں اس سے مراد کیا خواب لیا جا سکتا ہے؟ کیا روحانی اعتبار سے لیا جا سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اسری بعبادی، میرے بندے کو راتوں رات لے کے نکل جاؤ۔ تو یہاں مراد خواب نہیں ہے، یہاں مراد روحانی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ ان بندوں کو جسم و جسمانیت کے ساتھ ظاہری اعتبار سے لے کر نکل جاؤ۔ تو جب یہاں اسرا کا معنی ظاہری جسم و جسمانیت ہے تو پھر سبحان الذی اسرا میں بھی ظاہری جسم و جسمانیت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ظاہری جسم و جسمانیت لے جا سکتے ہیں تو پھر وہ سبحان الذی جو پاک ہے وہ اپنے بندے کو ظاہری صورت میں کیوں نہیں لے جا سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا جو اشکال پیدا ہوتا ہے، جو بد مذہب اور غیر مقلد لوگ بھی اس روایت کو لے کر آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے سے ایک سیکنڈ کے ایک لمحہ کے لیے بھی غائب نہیں پایا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جسم و جسمانیت کے ساتھ معراج نہیں بلکہ معراج منامی یعنی خواب یا روحانی ہے۔ تو اس کے بہت سارے سوال کے جواب دیے جا سکتے ہیں احادیث میں، لیکن چونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معراج جو ہے یہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے۔ معراج کب ہوئی ہے؟ پہلی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نکاح میں کب آئی ہیں؟ ہجرت کے بعد آئی ہیں۔ تو کیا معراج کے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حجرہ مصطفیٰ میں تھی ہی نہیں، تو پھر یہ حدیث کو کیسے بنیاد مان لیا جائے؟ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، لیکن اب ایک فرق دیکھیے، علماء اہل سنت میں اور دیگر فرقہ باطلہ میں فرق یہ ہے کہ اگر دیگر فرقہ باطلہ کے ہاں اگر احادیث میں کوئی متضاد آتا ہے تو دوسرے محدثین کو اور جس سے روایت کی گئی ہے ان پر وہ لعن و طعن کرتے ہیں، اور علماء اہل سنت کا جو طریقہ ہوگا، علماء حق جو ہوں گے وہ اس کے اندر تطبیق کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تطبیق کریں گے، اسے سمجھائیں گے اس کی وجہ کیا ہے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے، تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جسمانی معراج پر یہ حدیث بیچ میں دخل نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ معراج ہوئی ہے قبل ہجرت۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے حرم مقدس میں آ رہی ہیں بعد ہجرت، تو اب اس لیے اس کو دلیل نہیں مانا جائے گا۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو یہ کہہ دیا، اب اس کا کیا ہوگا؟ تو اب دیکھیے حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ معراج یک بار در بیداری و دیگر بارہائے دیگر در خواب، ایک بار بیداری میں نبی کو معراج ہوئی ہے اور خواب میں تو اللہ نے اپنے حبیب کو کئی بار معراج کرائی ہے۔ تو جو معراج یک بار در بیداری ہے وہ جسمانی ہے، جو بیداری ہے اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نہیں مانی جائے گی۔ جو وہ حدیث فرما رہی ہیں، وہ جو روایت کر رہی ہیں، وہ اس خواب کو کہہ رہی ہیں، وہ معراج کو کہہ رہی ہیں، جس کے بارے میں علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ وہ بارہائے دیگر در خواب، اور کئی بار اللہ نے انہیں خواب میں معراج کرائی ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ خواب والے معراج کے بارے میں ہے، اور اس جسمانی معراج کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے۔
बात समझ में गए आप लोग? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब इसके बारे में अगर कोई जितना भी दलील पेश करे तो ख्वाब के बारे में माना जाएगा, जिस्मानी मेराज के बारे में बात उनकी नहीं मानी जाएगी। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज जब कराया गया, फ़र्श से फ़र्श पहले समझते हैं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जो 15वें पारे में जो है सुब्हानल्लज़ी असरा, इस आयत में फ़र्श से फ़र्श तक है। दूसरी सूरत है सूरह नज्म, उसमें जो है लामका और काबा कौसैन का भी ज़िक्र है। इस सूरह में अगरचे लगता यह है कि पहली आयत ही मेराज वाली आयत है, हालांकि इस सूरत में हर आयत में मेराज के कुछ न कुछ वाक़यात पाए जाते हैं। हर आयत में फ़र्श से फ़र्श क्यों कराया गया? अल्लाह ताला मस्जिद हराम से डायरेक्ट ही सिदरतुल मुंतहा क्यों नहीं ले गया? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है और ये जानता भी है कि लोग एतराज़ात करेंगे, शक को शुबह में पड़ेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के मेराज को साफ़ व शफ़ाफ़ बनाना चाहता है, किसी के अंदर ज़र्रा बराबर भी कोई इश्काल ना हो, शक व शुबह ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले फ़र्श से फ़र्श की मेराज कराई। क्यों? ताकि उन्हें जब ये लगेगा कि एक आन में ऐसा कैसे हो गया, नबी लामकां से होकर आ गए और कुंडी हिल ही रही है, वज़ू का पानी अभी बह ही रहा है, बिस्तर गर्म ही है, ऐसे कैसे हो गया? तो यकीनन वो चाहेगी कि हम पूछें, और जब ये आवाम चाहेगी कि हम पूछें तो पहले आसमान को इसने देखा ही नहीं है तो पूछेगी क्या? दूसरे आसमान के बारे में मालूम ही नहीं है तो क्या पूछें? तो इनको पूछने का तो दिल करेगा कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, लेकिन वो पूछने से कासिर हैं, इसलिए कि वो पूछ ही नहीं सकते हैं। तो अल्लाह ने कहा महबूब पहले फ़र्श से फ़र्श करा देते हैं, फ़र्श से फ़र्श करा देते हैं। जब आप कहेंगे कि मैं एक लम्हे में वापस आ गया, तो वो पहले दूसरे तीसरे सिदरतुल मुंतहा के बारे में तो सवाल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मस्जिद अक्सा को उन्होंने देखा है, वो वहाँ के बारे में सवाल करेंगे, और जब वो सवाल कर लेंगे और आप बता देंगे तो फिर उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि हाँ अल्लाह के हबीब आज मेराज करके आए हैं। तो फ़र्श से फ़र्श, ताकि फ़र्श वाले समझ सकें, फ़र्श वाले पूछ सकें, फ़र्श वाले अपने सवाल को पूछकर मुतमईन हो सकें। दूसरी बात यह है कि फ़र्श से फ़र्श मेराज होने की एक खुसूसियत ये भी है कि हमारे नबी इमामुल अंबिया हैं, हमारे नबी इमामुल अंबिया हैं। अल्लाह ने इमामुल अंबिया बना दिया, तमाम नबियों ने अपना इमाम माना और हमने भी माना, सब ने माना। लेकिन इंसान की एक फितरत ये है कि जो वो सुनती है, वो जानती है, वो कभी न कभी देखना चाहती है। फितरत ये है कि हम देखें, जो सुना वो देखें। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्श से फ़र्श इसलिए कि हर नबी का ये मकाम नहीं है कि लामकां तक जाएं, हर नबी का ये मकाम नहीं कि वो लामकां तक जाएं, हर नबी का ये मकाम नहीं है कि वो सिदरतुल मुंतहा तक जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्श से फ़र्श इसलिए कराया कि ऐ मेरे हबीब, हमने आपको इमामुल अंबिया बनाया है, तो आप इमामुल अंबिया तो हैं, लेकिन एक बार सब अंबिया की इमामत भी करके दिखा दें, ताकि ये फितरत का जो तकाजा है कि जो हम सुनते हैं देखें भी, ताकि पूरी दुनिया देख ले कि आदम से लेकर ईसा तक जितने अंबिया मुक्तदी बने बैठे हैं और नबी अकरम इमाम बने हैं, तो लोग जो सुनते थे आज अपनी निगाहों से देख भी ले। तो फ़र्श से फ़र्श, इसकी कई खुसूसियात बयान की जा सकती हैं। जब फ़र्श से अर्श चले तो अब ज़हन तो और काम करना बंद कर देगी, अक्ल से बिल्कुल वरा है, अक्ल से बाहर बात है। लेकिन आप यूँ समझें
کہ جب رب تبارک و تعالی لے جا رہا ہے تو یہ اس کی قدرت کا کمال ہے، یہ اس کے قدرت کا کمال ہے۔ سورج جو ہوتا ہے جس کی تیزی کہتے ہیں، تیزی کسے کہتے ہیں؟ آج جو حیات جدیدہ ہے اس میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ بجلی 7 سیکنڈ میں پوری دنیا کا دورہ کر سکتی ہے۔ کتنے سیکنڈ میں؟ 7 سیکنڈ میں۔ بجلی جو یہ مادی بجلی ہے، جو مادی نور ہے، اس کی جو رفتار ہے 1 گھنٹے میں 67 کروڑ 10 لاکھ میل ہے۔ اس بجلی کی جو تیزی ہے، جو چال ہے، 67 کروڑ 10 لاکھ میل 1 گھنٹے میں ہے۔ یہ سورج جو چوتھے آسمان پر ہے، یہ آن کے آن میں 4000 سال سفر طے کر سکتا ہے، ایک آن میں 4000 سال کا سفر ایک آن میں یہ سفر طے کر سکتا ہے۔ یہ سورج کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، جو 4000 کا سفر ایک آن میں طے کر رہا ہے۔ یہ سورج کی جو نور کی جو روشنی ہے، اس کے اندر یہ تیزی کس نے ڈالی؟ جو 67 کروڑ اور 10 لاکھ میل سفر کرتا ہے 1 گھنٹے میں۔ یہ سورج کی روشنی جو پوری دنیا کا چکر لگا لے 7 سیکنڈ میں، 7 سیکنڈ میں چکر لگا لے وہ، یہ آخر اس کو اس سے تیزی کس نے دی ہے؟ آپ کہیں گے رب نے دی ہے۔ تو جس رب کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نور کو یہ روشنی دی، مادی نور کو روشنی اتنی دی، تو وہی رب فرما رہا ہے سبحان الذی، وہی پاک ذات ہے جس نے سورج کے اندر یہ روشنی عطا فرمائی، یہ تیزی عطا فرمائی، یہ مادی بجلی کے اندر اللہ نے وہ جو طاقت عطا فرمائی، وہی پاک ذات ہے جو مادی نور کو نہیں بلکہ قد جاءکم من اللہ نور کو وہ اپنے فضل و کرم کے سائے میں اپنے پاکی کے ساتھ سیر کرا رہا ہے۔ تو جب ایک سیکنڈ میں 4000 سال کا سفر جب سورج کی روشنی طے کر سکتی ہے تو پھر نورن علی نور کی روشنی کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ بات سمجھ گئے؟ اس لیے لا مکان پر میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ آپ نے معراج میں کیا دیکھا، یا معراج کے تعلق سے بتائیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ ایک روایت میں یہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہد فرمایا کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو میں نے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو رب نے یوں معراج پر بلایا، اپنا دیدار کرایا، اور اس میں کوئی بھی اشکال کی بات نہیں ہے، شک کی بات نہیں ہے، شبہ کی بات نہیں ہے۔ شک و شبہ وہ کرے جو رب کی قدرت پر اعتراض کرتا ہو۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے شروع میں فرما دیا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ جانتے ہیں جسمانی معراج پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رب نے فرمایا اپنے بندے کو، اپنے بندے کو۔ اس میں ایک محبت بھی ہے جو رب نے کہا اپنے بندے کو۔ کوئی استاذ کہہ دے یہ میرا شاگرد ہے، کوئی پیر کہہ دے یہ میرا مرید ہے، یعنی ہر مرید تو کہتا ہی ہے کہ میں پیر کا مرید ہوں، ہر شاگرد کہتا میں استاد کا شاگرد ہوں، لیکن شاگرد یہ پیر کہہ دے میرا مرید، استاد کہہ دے میرا شاگرد، اس کے اندر ایک کمال ہوتا ہے۔ تو بندے تو سب اللہ کے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا بے عبدہ، یہاں نبی یہی نہیں فرما رہا ہے اپنے نبی کو، رسول ہی نہیں فرما رہا اپنے رسول کو، حالانکہ میرے نبی اللہ کے بھی نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، درود ہو، تو اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ رسول ہی کا ذکر فرمایا ہے، نبی ہی کا بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن جب بات معراج کی آئی تو بے عبدہ، کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہی اگر فرما دیتا تو پھر بدعقیدوں کو ایک نقطہ اور مل جاتا، وہ یہ کہتے کہ نبی کے لیے جسم و جسمانیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبی تو اس وقت نبی تھے جب حضرت آدم بھی تخلیق نہ کیے گئے تھے،
تو حضرت آدم ہی جب تخلیق نہ کیے گئے تھے اس وقت میرے نبی تھے، تو نبی کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور یہاں کہا گیا کہ نبی ہی اپنے نبی کو لے گیا، تو پھر اسی نبی کو لے گیا ہوگا، اس حیت میں لے گیا ہوگا جس حیت میں نبی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تھے۔ تو اللہ نے اس کا بھی جڑ کاٹ دیا اور کہا نبی یہ نہیں بعبدہ، ہم اپنے بندے کو میں لے گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب بندے کے لیے جسم کا بھی ہونا ضروری ہے، جسمانیت کا بھی ہونا ضروری ہے، بعبدہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے حبیب کی جو معراج کرائی، یہ صرف حضور کی معراج نہیں ہے، یہ پورے انسانیت کی معراج ہے۔ فرشتے بھی وہاں نہیں پہنچ سکے، کوئی مخلوق 18,000 مخلوقات میں سے کسی کے اندر یہ وسعت و طاقت نہیں جو وہاں تک پہنچے۔ رب تبارک و تعالی نے اگر پہنچایا تو پھر انسانوں میں سب سے بہتر افضل خیر البشر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکان تک لے گیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو لقد کرمنا بنی آدم کا تاج کرامت انسان پر رکھا ہے، یہ انسان ہی اس لائق ہے کہ اسے وہاں تک لے جایا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنے حبیب کو ارتقاء عطا فرمایا، معراج عطا فرمایا، اللہ تبارک اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں ہم مسلمانوں کو بھی ارتقاء عطا فرمائے، بلندی عطا فرمائے، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آج کے حالات جو ہم ہیں جو دیکھ رہے ہیں، اس حالات پہ ہم تمامی حضرات کو نظر رکھنی ہے۔ ہم تمامی حضرات کو حالات، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، انہی حالات سے ہمیں گزرنا بھی ہے اور انہی حالات میں ہمیں رہنا بھی ہے۔ اس لیے ہمیں تیاری کرنی ہے کہ ہمیں کس حالات سے جب گزرنا ہے تو کس طریقے سے گزرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں حالات ہمیں پریشان کب کرتی ہے، حالات سے ہم مروب کب ہوتے ہیں؟ جب ہمارے پاس حالات کے مد مقابل علم نہیں ہوتا ہے، جب حالات کے مد مقابل ہمارے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے، ہم حالات کے مد مقابل ہمارے پاس قوت نہیں ہوتی ہے۔ تو حالات سے لڑنے کے لیے صرف زبان خرچی سے کام نہیں چلے گا، حالات سے لڑنے کے لیے آپ کے اندر علمی لسانی طاقت ہونی چاہیے، علمی لسانی طاقت ہونی چاہیے، آپ کے اندر مادی طاقت بھی ہونی چاہیے، آپ کے اندر مالی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے آج جو مسلمان اپنے دیگر اوقات کو روڈوں پر گزار رہے ہیں، گلی کوچوں میں گزار رہے ہیں، کھیل کود میں گزار رہے ہیں، آپ اس طریقے سے اپنے اوقات کو گزار کر آپ چاہیں گے کہ ہم ارتقاء حاصل کریں، کامیابی حاصل کریں، تو آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کے لیے بالکل تیار ہونا ہوگا کہ خود بھی اور آنے والی نسلوں کو علمی میدان میں انہیں اتنا مضبوط کر دینا ہے کہ دنیا نہ چاہ کر بھی آپ کی تعظیم و تکریم کرے، آپ کو اپنا مقتدیٰ پیشوا ماننے پر مجبور ہو جائے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ بہت سارے قومیں ہیں جو بہت مختصر ہیں، لیکن انہوں نے ٹیکنالوجی میں، طاقت میں، قوت میں اور علم میں، اور چونکہ کوئی بھی طاقت اگر آپ کو حاصل ہوتی ہے تو وہ علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ مال بھی اگر کمائیں گے تو علم کی بنیاد پر کمائیں گے۔ آج کا وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے فیکٹری اگر کھولیں گے تو آپ کے پاس پیسہ ہونے والا ہے، نہیں، آپ کے پاس علم ہو، آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہو، آپ کے پاس جو بزنس کا علم ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آج بہت سارے لوگ کروڑ روپیہ لگا کے اتنا نہیں کماتے، جو بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو اپنا 1 روپیہ بھی نہیں لگاتی ہیں اور روزانہ کروڑ روپیہ کماتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے۔ اس علم کو حاصل کرنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں، یہ اوبیر اولا جو چلا رہے ہیں، ان کے پاس ان کی اپنی گاڑی کیا ہے؟ یہ جو جتنے بھی سویگی اور امیزون یہ سب وغیرہ، ان کے پاس اپنا کیا ہے؟ انہوں نے صرف ایک ایپ بنایا ہے، اور بنانے کے بعد وہ اس طریقے سے ہزاروں کمپنیاں ہیں جنہوں نے اپنا 1 روپیہ بھی نہیں لگایا، صرف دماغ لگایا ہے۔ آپ کا پیسہ ہے اور کروڑ روپیہ وہ کما رہی ہیں، وہ کمپنیاں کما رہی ہیں۔ تو اس لیے چلانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اپنے پیر کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ احساس کمتری کا کبھی شکار نہیں ہونا ہے۔ حالات بہت آتے جاتے رہیں گے، حالات
آتے جاتے رہیں گے، ہمیں حالات سے کبھی نہیں گھبرانا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں ذہن میں کہ ہر قید میں جانے والا مجرم نہیں ہوتا، ہر جیل میں جانے والا، ہر شخص جو جیل میں جا رہا ہے، ہر جیل میں جانے والا مجرم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سنت یوسفی بھی ادا کرنا ہوتا ہے، کبھی کبھی جیل میں جانے والا امام اعظم کے طرز پر بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی قید کی صعوبتیں جھیلنے والا حضرت شیخ احمد سرہندی کی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی جیل میں جانے والا حضرت امام احمد بن حنبل کی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہر قیدی مجرم نہیں ہوتا، کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ قید میں جایا ہی اس لیے جاتا ہے، یا پھر اسے پہنچایا اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی ایک اچھی آواز کو، بے باک آواز کو کمزور کیا جائے۔ اس لیے ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے، اپنے قدم کو مضبوط کرنا ہے، علمی میدان میں آگے آنا ہے، اور جو مسلمانوں کے اندر علم کو جو تقسیم کر دیا گیا ہے، یہ دنیاوی تعلیم اور یہ دینی تعلیم، اس تقسیم کو ختم کرنا ہے۔ جو بھی علم ہے یہ دینی تعلیم ہے، کوئی بھی علم ایسا نہیں جو قرآن سے نہ نکلا ہو۔ تو آپ کہیں گے دنیاوی تعلیم کیا ہے؟ حرام یہ دنیاوی تعلیم ہے، ناجائز یہ دنیاوی تعلیم ہے، اور جس میدان میں ہو آپ حلال کر رہے ہیں یہ دینی تعلیم ہے، جس میدان میں ہو آپ جائز کام کر رہے ہیں یہ دینی تعلیم ہے۔ تو ناجائز، غلط، حرام یہ دنیا سے جوڑا جا سکتا ہے، دین سے ہر حلال، ہر جائز کام دینی کام ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ آج ہم نے ڈاکٹر کو دنیاوی تعلیم سمجھ لیا ہے، تو حضرت لقمان دنیاوی تھے کہ دینی تھے؟ دینی تھے۔ آج ہم لوگوں نے ٹیکنالوجی کو، سائنس کو دنیاوی جوڑ لیا۔ بتائیے امام جعفر صادق کیا تھے؟ کیا دنیاوی تھے؟ وہ دینی تھے۔ یعنی سائنس ایجاد ہی ہو رہی ہے امام جعفر صادق سے۔ ارسطو ان کا خادم، خوارزمی امام جعفر صادق کا خادم، جابر بن حیان حضرت امام جعفر صادق کا خادم، یہ سب اس کے شاگرد ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جو زیرو ہوتا ہے، زیرو کا ایجاد کرنے والا بھی مسلمان ہے، زیرو کا ایجاد کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ روشنی کو کنٹرول کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ آپ پیچھے جائیں اور اس کے بعد دیکھیں، جانتے ہیں امریکہ میں ایک بہت بڑی، بلکہ برطانیہ میں میڈیکل سائنس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آج سے 200 سال پہلے تک پوری دنیا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کس طریقے سے پرورش پاتا ہے، نہیں معلوم تھا، ریسرچیں ہو رہی تھی۔ لیکن آج سے 200 سال پہلے جب لوگوں نے مدرسے کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اس کے بارے میں کیا خبر ہے، تو علماء حق نے کہا کہ اس کے بارے میں ہمیں آج سے نہیں 1400 سال پہلے سے خبر ہے کہ بچہ پیٹ میں کس طریقے سے ہوتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ یہ بتا دیا کہ کس طریقے سے پروسیس ہوتا ہے، کس طریقے سے بچہ بڑھتا ہے۔ ان لوگوں نے اس بات پر ماننے پر مجبور ہو گئے کہ جس کو آج ہم ہزاروں سال سے تحقیق کرنے کے باوجود وہاں نہیں پہنچ پائے، مسلمان کا ایک بچہ پہلے دن سے مدرسے میں جاتا ہے، وہ جان جاتا ہے۔ اس لیے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں علم کی اگر کسی کو خیرات ملی ہے تو مسلمانوں کے قدموں سے ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر فضل فرمائے اور علمی میدان میں، معاشی میدان میں مضبوط ہونے اور پوری دنیا کو مضبوط کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔